ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو، اور آج 12 سال بعد اس کا ہیئرنگ ہوا۔ ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے۔ میں نے 2018 میں ایک ایپلیکیشن ڈالا تھا کہ اس کیس کو فوری سنا جائے اور فیصلہ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایز اے لیگل ایئر ہمیں نمائندہ اس کیس میں بنایا جائے، اور ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ اس کیس میں سننے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہمارا وکلا بھی ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے۔ ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے، ضرور جو بھی موقف صدر پاکستان نے اپنا ریفرنس میں اٹھایا اس کیس کے بارے میں، ان کا سوال کا جواب ہمیں چاہیے۔ ضرور وہ جو آج تک داغ ہے اس ادارہ پہ، ہمارا قانون پہ، جہاں یہ ڈیسیجن سنایا گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ مگر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے نہیں چاہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ یہ فیصلہ دے کے ہمیں قائد عوام تو واپس نہیں دے سکتے، ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس نہیں دلوا سکتے، ہمیں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اور میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن اس جدوجہد میں شہید ہوئے، وہ جج صاحبان ہمیں واپس نہیں دے سکتے۔ مگر جو جج صاحبان کرتے ہیں اتنا تو ہم امید کر سکتے ہیں، اتنا ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور چیف جسٹس صاحب اور ان کے برادر ججز جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں، کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر آج آپ کے سامنے نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج آپ کے سامنے نہیں ہے، تو مجھے انصاف دے، مجھے بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا، جس کو ہم نے مرڈرر قرار دے دیا، وہ تو ہی از دی وکٹم، اور جو اکیوزڈ ہے، جو ایکوزیشن ڈالنے والے ہیں، وہ یا ضیاء الحق تھا یا وہ پورا نظام تھا جو اس وقت ایک سہولت کار کے رول پہ، ایک کو ایکیوز کے رول پہ ہمارے نظر میں انہوں نے اپنے آپ کا جو اس وقت میں تاریخ میں ان کا جو رویہ تھا، چاہے وہ آمر وقت تھا، چاہے وہ ان ججز تھے، چاہے وہ ان لائرز تھے، چاہے وہ ان سیاستدان تھے، ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قائد عوام بے گناہ ہے۔ پاکستان کے عوام نے بہت پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ we will make a horrible example of you، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا، اور اپنے اصولوں پہ وہ کمپرومائز نہیں کی۔ اس ملک کے عوام کو معلوم ہے کہ قائد عوام وہ مسلم امہ کا لیڈر تھا جنہوں نے نہ صرف مسلم امہ کو اکٹھا کر لیا، مگر مسلم امہ کو سمجھا دیا کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے۔ ان زمانے میں بھی ہمارا
فلسطینی بہن بھائیوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا وہ ان زمانے کے اسلامک قیادت تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور ان کو یہ قائد عوام تھا جس نے سمجھایا کہ آپ کے پاس جو تیل ہے وہ نہ صرف آپ کی معاشی طور پہ فائدہ دے سکتا ہے مگر یہ تیل آپ کا طاقت ہے. اور انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ان کو انصاف نہ دیا جائے تو انہوں نے امبارگو رکھا اور ان کا کانسیکوینسز ان سب نے بھگتا. جو ہر ایک جو مسلم املا کا قائد تھا جو اس فیصلے میں شریک تھے they did not die a natural death. اور ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے, آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے, آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے جس صاحب پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی, وہ بندہ زندہ ہے. آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا, کورٹ میں موجود تھا, مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا. آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں. کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے, ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے, اسلامک جورسپروڈنس کیا اس کا اجازت دیتا ہے, the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو پھانسی کا سزا سنا دیا مگر اسلام میں, قانون میں, آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ صرف تاریخ کو درست کرنا ہے, نہ صرف قانون کو درست کرنا ہے, مگر پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے اور آگے جا کے ہمارا کوئی عدلیہ اس قسم کا کام نہیں کر سکے. کہا جاتا ہے کہ اس کیس کا جو وہ کیس ہے وہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کیس کا ریفرنس نہیں دیا جاتا. This case is never quoted as a precedent. Now, while the case may be, with the case itself may not be quoted as a precedent, جس طریقے سے اس کیس کا فیصلہ کروایا گیا وہ پریسیڈنٹ تو چلتا آ رہا ہے. اور ہم جسٹس فائز عزت سے یہ امید رکھتے ہیں, ان تمام جوڈیشری سے, ایوری سنگل جج آف دا سپریم کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں, یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے وہ دروازہ بھی بند کرنا ہے. کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ وہ ہمارا سپریم کورٹ کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہ کرے آگے جا کے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن جنہوں نے یہ جدوجہد لڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس لڑتے رہیں گے اور امید ہے کہ ہمیں افاظ مل. مگر کیا آپ اور آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں دوسری جماعتوں کے, وہ ماضی میں جو سیاست کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے, سودا بازی کرتے رہے, تو کیا اپنی تاریخ کو آپ درست کریں گے آپ سیاستدان؟ سر, آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں تو آپ انصاف دو. اس آئین کا جن کا انہوں نے ہر جسٹس نے اوتھ لیا ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں گے,
اس کا بانی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس میں ہمارا ایک پورا اتنے سال گزر چکے ہیں. تو امید ہے جب ہمیں انصاف ملے گا تو پھر جو آپ کے سوال ہیں ان کو بھی ہم روک سکیں گے. شہید بھٹو ہو یا یوسف رضا گیلانی کیس ہو یا اس کے بعد شہید رانی ہو، ایک تاریخ ہے پاکستانی پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی، اور اس طرح کے اور بھی فیصلے آئے ہیں. جب پنجاب کے وزیر اعظم کو تو یہاں سے ریلیف ملتا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے کو یہاں سے کبھی بھی ریلیف نہیں ملا. اسی طرح کی تلواریں پھر چل رہی ہیں، چاہے وہ پاناما پہ ہوں اور یا چاہے جو ابھی صورتحال ہو. تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں ایک زیر سیاستدان ہیں، ینگسٹر ہیں، کہ آگے آپ خود بات چیت شروع کریں سیاسی لیڈروں سے؟ ایک تو آپ کا سوال کا جو شروع تھا وہ بہت اچھا تھا، مگر امید ہے کہ اس بار صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو قائد عوام کے کیس میں ریلیف ملے گا. باقی جماعتوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو. ان کو بھی ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آئین قانون کے مطابق ان کا کیسز کا فیصلہ کیا جائے. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کب سے پینڈنگ ہے. کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک قائد عوام کو انصاف. پاکستان کے عوام اس ادارہ کو انصاف دینے والا ادارہ مانے گا نہیں جب تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف ملے گا. پھر شاید ان کو یہ امید ہو کہ عام پاکستانی کو بھی اس ادارہ سے انصاف مل سکتا ہے. ایک منٹ یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کی کردار شامل تھی، تو کیا پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی ان کے خلاف کارروائی کی؟ دیکھو، جنرل ضیاء الحق کی آمریت، جو جج صاحبان اس ملوث تھے، ہم تو سمجھتے ہیں بالکل. ان فیکٹ the lawyers, the politicians, the dictator, the judiciary, the other people who lied and are still to this day lying in order for this to take place, وہ سب اس قوم کے نظرے میں انہوں نے گناہ کیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو سپریم کورٹ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے اوپر جو داغ ہے، مگر جو تمام صورتحال ہے اس کے پاس ایک موقع ہے جتنا اس میں وہ انصاف دے سکتے ہیں. آج آپ جیسے ہیں اور آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ملک میں دہشت گردی بھی ہے، اور دہشت گردی آج بھی ڈی خان کے اندر پولیس والے سیکورٹی والے شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. کیا جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان پر بھی آپ کو مطالبہ رکھیں گے کہ ان کے حوالے سے بھی ایف فیصلے دے؟ میرا خیال میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فیصلے آئے، کیسز کیا جائے، لیکن ہمارا جوڈیشری نے کافی بہادری دکھایا ہے جہاں تک دہشت گردی کے واقعے کے. آپ اسی جسٹس فائز عیسیٰ کا اگزامپل دیکھیں جو کوئٹہ کے وکلا کے ساتھ ہوا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک تگڑا فیصلہ بھی سنایا تھا اور امید ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوگی. ہمارا ہائی کورٹ ججز نے جوڈیشری میں سے جو لوگ ہیں انہوں نے شہادت بھی قبول کیا ہے، دہشت گردوں کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. تو اس میں ہم سب دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں اور ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیکھو، جہاں تک یہ حساب ہے، ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کا کھلونا ہے اور انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہوگا. ویسے میرے لیاری کے جیالے جو ہے نا وہ بہت مزیدار نعرے بناتے ہیں. تو انہوں نے کل مجھے ایک میسیج بھیجا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ میاں تیرے جانثار، بشیر میمن، راو انوار. تو یہ آپ کا سوال کا جواب ہے. آپ یہ بتا دیں کہ لیول ایک لاڈلی بھی پہلے دی گئی، اب ایک اور لاڈلی بھی دی جا رہی ہے.
کیا پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشن میں؟ نہیں ملے گی. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے 10-20 دن, تو اس میں کیا کہیں گے؟ سوال لے لینا صاحب کے برابر آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی ہے اور اس پر اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے. اسی سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے بات کی. آصف زرداری صاحب نے رات کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں. جہاں تک سر سوال یہ ہے کہ راؤ انوار نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اوکے سر, جہاں تک اس سوال کا میں نے جواب دے دیا. جہاں تک فیبری 8 کا الیکشن دن ہے, اس پہ جسٹس فائز عیسی صاحب نے خود کہا تھا کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے, کوئی سوال نہ کرے کہ فیبری 8 کے آگے الیکشنز ہو سکتے ہیں. جہاں تک صدر زرداری کا بیان تھا, میرا خیال میں اگر آپ تفصیل سے اس انٹرویو کو دیکھتے ہیں تو صدر زرداری کہہ رہا تھا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے. جب اس کو مزید پریس کیا گیا, اس نے آپ کا جو جواب ہے وہ دیا, اور وہ اس کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ٹویٹر پہ, اس لیے والد صاحب یہ سوشل میڈیا کا اور جو یہ نیا طریقہ کار ہے اس میں اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کلیریفائی کروں. پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس فائز عیسیٰ پہ 100% اعتماد کرتے ہیں, اور خاص طور آج کے بعد جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے واضح طور پہ, تاکہ کہیں کونے میں کنفیوژن نہ ہو کہ فیبری 8 پہ پتھر میں لکھا ہوا ہے, کوئی اس پہ بات بھی نہ کرے, الیکشنز ہوں گے. اگر مجھے کوئی ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آیا ہے تو I'll be the first person to come. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جو ہے ڈکٹیٹرز جو ہے, سر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ سر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو ڈیموکریٹڈ فورسز ہیں, ڈیموکریسی پہ جو یقین رکھتی ہے فورسز, ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو چلاتی رہے گی؟ آیا یہ وقت آ نہیں گیا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس کو ریوائو کیا جائے اور یہ ساری چیزیں ایک ہول سم یہ وقت بہت پرانی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, مطالبہ ہے کہ ہم سب مل کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے باقی ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, اور سیاستدان بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے ہی کام کریں. تب یہ ملک چل سکے گا, تب ہمارا معیشت چل سکے گا, تب ہم ایک ماڈرن ریاست بن سکیں گے. افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ان پرانے سیاستدانوں کا پرانے سیاست کو اب دیکھ چکا ہوں, اور ان کا کوئی رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رویہ چینج کرنا ہے. انہوں نے وہی پرانے سیاست کرنا ہے جس سے نہ یہ ملک ترقی کرے گا, نہ ہمارا معیشت ترقی کرے گا, نہ ہم اس ہائپر پارٹیزن ہائپر پولرائز انوائرمنٹ سے نکل سکیں گے. ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا جہاں سیاست کو اور سیاسی اختلافات کو ہم نے ذاتی دشمنی پہ پہنچایا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں پہچانیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, چاہے آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھیں, آپ نون لیگ سے تعلق رکھیں, آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھیں, آپ سب پاکستانی ہیں, آپ سب محب وطن ہیں. آپ سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم اختلافات بھی رکھیں گے مگر ساتھ مل کے ان تمام مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. میرے خیال میں کہ یہ جو پرانے طریقہ کار ہے اس کو جتنا جلدی ہم دفن کر سکتے ہیں. یہ نفرت کی سیاست, یہ تقسیم کی سیاست, اور ایک نیا سیاست متعارف کرے, پھر ہم پاکستان کے عوام کا ہرا دے دو یار.